الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا وإمامنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان صدق الله مولانا العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم الخمر أكبر الكبائر وكما قال عليه الصلاة والسلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده يستغفر الله صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم جوانا بڑھاپے میں نتیجے سے کہ یہ نادان دیکھیں گے تیری دیوانگی پر ترس آتا ہے مجھے اکبر کوئی دن وہ بھی ہوگا ہم تجھے انسان دیکھیں گے گلاسوں میں جو ڈوبے تھے نہ برے زندگانی میں گلاسوں میں جو ڈوبے تھے نہ ابھرے زندگانی میں ہزاروں بہ گئے ان دو تلوں کے بند پانی میں نہ کر برباد اپنی زندگی بوتل کے دیوانے وہ کاٹے گا بڑھاپے میں جو بوتا ہے جوانی میں یہ دارو کا پیالہ موت کا کڑوا پیالہ ہے ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں ملا ہے زہر شربت میں چھپی ہے آگ پانی میں بڑا اچھا جلسہ جلدی نکل رہا ہے مجمع بالکل چھوٹا ہو گیا جلسہ سے میلاد بن گیا بس میلاد سے جلسہ بنانا سننے کے لیے تیار ہے ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ شراب پیئیں گے نہیں مگر بیچیں گے ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ خیر 3 سوال ہے پیغام شروع ہو رہا میرا پہلا سوال شراب حرام کیوں ہے دوسرا سوال ہے شراب کس کس پر حملہ کرتا ہے شراب کس کس پر حملہ کرتی ہے شراب کا حملہ کہاں کہاں ہوتا ہے یہ میرا دوسرا سوال ہے تیسرا سوال ہے شراب سے دین کا بھی نقصان ہے دنیا کا بھی نقصان ہے
دین کا نقصان کیا ہے، دنیا کا نقصان کیا ہے، آخری سوال ہے، سننے کے لیے تیار ہے؟ ایک بار اور ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ 3 سوال، پیغام شروع ہو رہا ہے۔ آپ کی پیشانی چمک رہی ہے، دل سے دعا نکلتی ہے اللہ آپ کے مقدر کو چمکائے۔ بالکل جلسہ مختصر ہو گیا، ساحل پر کشتی لگنے والی ہے، دعا سے پہلے تھوڑی دیر کا جلسہ رہ گیا، اللہ محبت سے اسے بھی قبول فرمائے۔ 3 سوال۔ پہلا، شراب حرام کیوں ہے؟ شراب پینے کے بعد لڑائی جھگڑا کھڑا ہوتا ہے، اس لیے شراب حرام ہے۔ شراب پینے والا خدا کی یاد سے غافل ہو جاتا ہے، اس لیے شراب حرام ہے۔ شراب ایسی ہی گندی چیز ہے جیسے پیشاب کا خانہ، اس سے تو بدن ناپاک ہوتا ہے، اس سے روح ناپاک ہو جاتی ہے، اس لیے شراب حرام ہے۔ شراب کا حملہ کہاں کہاں ہوتا ہے؟ پہلا حملہ زبان پر ہوتا ہے، اس لیے شرابی گالی بولتا ہے، بیوی کو طلاق دیتا ہے۔ دوسرا حملہ شراب کا ہاتھ پاؤں پر ہوتا ہے، شرابی ستم ڈھاتا ہے، ہاتھ سے ظلم کرتا ہے، پاؤں سے ظلم کرتا ہے۔ تیسرا حملہ نفس کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے شرابی شراب کے بعد زنا کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ 3 حملے ایک شراب کے اوپر۔ دین کا بھی نقصان، دنیا کا بھی نقصان۔ دین کا نقصان پہلا، ایک دن شراب پیا 40 دن کوئی نماز قبول نہیں ہوگی۔ چوتھی بار شراب پی رہا ہے، جہنم کی نہر سے اللہ خون پیپ پلائے گا۔ زندگی بھر شراب پیتا رہا، چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، اللہ جنت کی شراب سے محروم کر دے گا۔ دین کا نقصان۔ دنیا میں شراب کا نقصان بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلا نقصان، آدمی جوانی میں بوڑھا ہو جاتا ہے۔ دوسرا نقصان، جوانی میں موت آتی ہے۔ تیسرا نقصان، ہر میدان ہار جاتا ہے، جیت نہیں سکتا۔ سونا بھی چھو لے تو کوئلہ ہو جاتا ہے۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ہم بھی شراب سے بچیں گے، اپنے سماج کو شراب سے بچائیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ شیر و شراب و نغمہ کے، شیر و شراب و نغمہ کے حقدار بن گئے، بندے خدا کو بھول کے فنکار بن گئے۔ ایمان کو کفر، کفر کو ایمان سمجھ لیا، 2 گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے، 2 گھونٹ پی کے اور سیاہ کار بن گئے۔ پہلا پیغام تعویذ گنڈے کے حوالے سے سننے کے لیے تیار ہے؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ آدمی کی پریشانی دونوں طرف سے، شادی کے بعد بال بچہ نہ ہو تو بھی پریشان، شادی کے بعد صرف بیٹی پیدا ہو تو بھی پریشان۔ اگر شادی کے بعد 1 سال ہو گیا بال بچہ نہیں تو لوگ کہتے ہیں یار تو کیسا مرد ہے، شادی ہو گئی کیلنڈر چھپی نہیں رہی، اب بیچارہ منہ چھپا کر کے گزرتا رہتا۔ شادی کے بعد بال بچہ نہ ہو تو بھی پریشان، اور بیٹا کی جگہ بیٹی پیدا ہو تو پریشان، اور گھر میں تنگی ہے، پریشانی ہے تو اپنے طرف دھیان نہیں جا رہا ہے، دوسرے پر الزام دے رہا ہے، اس نے کر دیا ہے کچھ، اس لیے دکان چل نہیں رہی ہے، اس نے کر دیا ہے اس لیے دودھ بھینس نہیں دے رہی ہے۔ مطلب پریشان اپنی نافرمانی سے ہے، قصور اپنا ہے، الزام دوسرے کے اوپر ڈالنا۔ ایک آدمی دوڑا دوڑا آیا، مولوی صاحب تعویذ دے دو۔ کیا مسئلہ ہوا؟ کہ مسئلہ یہ ہے کہ صرف بیٹی آ رہی ہے، بیٹا آ نہیں رہا۔ مولوی صاحب بھی چالاک تھے کہ بیٹی تو ہم دے نہیں سکتے، بیٹا ہم دے نہیں سکتے، دینے والی ذات تو اوپر بیٹھی ہوئی ہے، اگر تعویذ میں بیٹا لکھ دیا تو پھنس جائیں گے۔ تو کہا بیٹا نہ بیٹی، تعویذ لکھ کر کے دیتی۔ 7 بیٹی تو آ ہی گئی تھی، 8ویں کا نمبر لگا، تعویذ لینے کے بعد بھی 8ویں بیٹی پیدا ہوئی۔ اب باپ سے زیادہ، ماں سے زیادہ باپ پریشان تھا،
کہ اس سال تو ماں نے پیدا کیا، لگتا اگلے سال یہی باپ پیدا کرتا۔ بیٹی کے نام پر سر اس لیے بھاری ہو رہا ہے، نیت میں کھوٹ ہے۔ بیٹا آئے گا مالدار ہو جائیں گے، بیٹے کی شادی پر پیسہ کمائیں گے، بیٹی آئے گی مال دینا پڑے گا، تو ایک طرف سے آئے گا ایک طرف سے جائے گا، اس لیے پریشان۔ اب وہ دوڑا آیا کہ حضرت آپ نے تعویذ دیا تھا بیٹے کے لیے بیٹی پیدا ہوگی، تعویذ کھول کر کے دیکھو میں نے کیا لکھا تھا، بیٹا نہ بیٹی، بیٹا نہ ہو بلکہ بیٹی ہو۔ 40 سال چالاکی سے نکل گیا۔ رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک آدمی دوڑا آیا کہ حضرت تعویذ چاہیے۔ کہ میں تعویذ نہیں لکھتا، مجھے تعویذ لکھنا نہیں آتا۔ کہ حضرت دینا پڑے گا، ہر حال میں دینا پڑے گا، کیسے مولوی ہو تعویذ کے دینا نہیں جانتے؟ تو انہوں نے پرچے میں لکھا کہ میرے مالک میں تعویذ لکھنا جانتا نہیں، یہ تیرا بندہ مانتا نہیں، تو ہی اس کا کام بنا دے۔ جیسے ہی تعویذ ملا کام بنا گیا۔ دیکھیے تعویذ کیا چیز ہے، دوائی کی طرح۔ تعویذ کے لیے 3 شرط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ اس میں شرکیہ لفظ نہ ہو، دوسری شرط یہ ہے کہ تعویذ میں شرکیہ معنی نہ ہو، تیسری شرط یہ ہے کہ تعویذ جو لے رہا ہے وہ اس خیال سے لے کہ تعویذ دوا کی طرح ہے، شفا دینے والی ذات، مراد پوری کرنے والی ذات اوپر بیٹھی ہوئی ہے۔ ایک آدمی پریشان تھا بال بچے کے لیے، گھر سے پریشان تھا روزی کے لیے، گھر سے پریشان تھا، بیٹی کو نوکری نہیں، بیٹا کو روزگار نہیں، آیا دوڑا۔ جب 1 سال بیٹا نہیں ہوا، 2 سال بیٹا نہیں ہوا، تو آیا دوڑا۔ وہ آیا اوجھا کے پاس، مولوی کے پاس نہیں گیا، اوجھا کے پاس چلا گیا۔ اوجھا بولا کہ بیٹا چاہیے تو قرآن پر کھڑے ہو جاؤ اور اس پر غسل کرو، تم کو بیٹا مل جائے گا۔ اس کے بعد کہا کالی مرغی لاؤ، اس کو ذبح کریں گے، اس کے خون سے تعویذ لکھیں گے، تم کو بیٹا مل جائے گا۔ غور کرنے والی بات ہے کہ مسلمان ہو کر کے قرآن پر پیر رکھے گا، اس کے ایمان کا کیا ہوگا؟ اس لیے میں ہاتھ جوڑ کر کے کہتا ہوں نافرمانی سے نکل جائیے، تعویذ لینے کی آپ کو ضرورت نہیں ہوگی، اور تعویذ لینا ہی ہے تو مولوی کے پاس جائیے، اوجھا کے پاس نہیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ اب نہ جنگی علم، اب نہ جھنڈا ہے، صرف تعویذ ہے اور گنڈا ہے۔ اب نہ جنگی علم، اب نہ جھنڈا ہے، صرف تعویذ ہے اور گنڈا ہے۔ کیا ہے باقی جناب قبلہ میں، کچھ حدیثیں ہیں، ایک ڈنڈا ہے، وہ بھی ڈنڈا ہے۔ اب ضبط پولیس ہے، زبان گرم، قلب ٹھنڈا ہے۔ آپ چاہیے وعدہ کیجئے جو خدا سے نہیں ملے گا سسر سے لیں گے انشاءاللہ۔ ذرا دیکھیے گا پیچھے کی طرف، دیکھیے دونوں برابر ہیں، بچہ ہے ووٹر لسٹ میں نام نہیں ہے، لیکن اللہ جزائے خیر دے، آپ نے ڈس بریک مار کر کے ثابت کیا کہ آپ سسرال میں نہیں ہے، پنڈال میں۔ اللہ ہمارے سنانے کو، آپ کے سننے کو بہت قبول فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیے، نبی کی سنت پر کھڑے ہو جائیے، میں آپ کو ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ آپ کو سر بلندی عطا فرمائے۔ نبی کی سنت پر آپ کھڑے ہو جائیے۔ مسلمانوں کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہوں، نبی کی سنت دکھانے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلمان آیا مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے، دیکھا کہ ابھی 5 منٹ ٹائم ہے، بیڑی نکال کر کے حقے کا بہانہ، دھوئیں کا دھواں نکالنا شروع کیا۔ اب جیسے ہی امام صاحب آئے، بیڑی کو بجھایا اور تکبیر باندھ کر کے امام صاحب کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ اس بے ادب نمازی کو پتہ ہی نہیں کہ خدا کے سامنے کھڑا ہے، منہ بدبودار ہے۔ دوسرا نمونہ آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ جمعہ کا دن ہے، امام صاحب آنے والے ہیں نماز پڑھانے کے لیے، تو عالم بھی ہے امام بھی ہے، کوٹ پتلون پہن کر کے آ گیا۔ لوگوں نے کہا آپ عالم آدمی ہے کوٹ پتلون میں، تو اس کوٹ پتلون عالم کی بے ادبی کا حال دکھانے کے لیے جا رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ اگر اس دور میں نبی بھی پیدا ہوتے تو ان کو بھی کوٹ پتلون پہننا ہوتا، نعوذ باللہ۔
اچھا حیرت کی بات یہ ہے اسی ممبر پر جبہ رکھا ہوا، جو جبہ ہم پہنے ہوئے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ، یہاں سے لے کر کے میرے گلے سے لے کر کے یہ میرے ٹخنے سے اوپر تک کا جبہ ہے، کپڑا ہے، اس کو جبہ کہتے ہیں۔ تو ممبر پر جبہ رکھا ہوا ہے، ممبر پر داڑھی رکھی ہوئی ہے، مصنوعی ڈپلیکیٹ داڑھی رکھی ہے۔ وہ امام جو آیا ہے نماز پڑھانے کے لیے وہ سفاچٹ ہے، کوٹ پتلون میں ہے، نماز پڑھانے سے پہلے وہ جبہ پہن لیتا ہے، نماز پڑھانے سے پہلے وہ داڑھی لگا لیتا ہے، ڈپلیکیٹ داڑھی، مصنوعی داڑھی لگا لیتا ہے، اور جیسے ہی سلام کیا جبہ بھی اتارا، داڑھی بھی اتاری۔ نبی کا امتی نبی کی سنت کی توہین کرے گا، اللہ چوتوں میں ڈال دے گا، ٹھوکروں میں ڈال دے گا، عزت نہیں ملے گی۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے نبی کی سنت کو ڈھونڈ ڈھونڈ کر کے زندہ کریں گے انشاءاللہ۔ بیوی سے پوچھ کر کے داڑھی رکھیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، غیروں کے جیسی ہے صورت تمہاری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، تم ہو مسلمان نریا کے ناری، خطرے میں ہے تیرے مذہب کی شان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، فلمی چلن سے تمہیں دوستی ہے، قول محمد سے کیوں دشمنی ہے، قاصر خدا کا، قاصر خدا کا ہے یہ امتحان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان، ہائے مسلمان۔ قرآن کے حوالے سے تیسرا پیغام، آپ کی بیداری کو سلام۔ بڑا خوبصورت جلسہ آپ سن رہے ہیں، دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قرآن کی دولت سے مالا مال کرے۔ آمین۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے اپنے بچے کو ڈاکٹر، پروفیسر، انجینئر بنانے سے پہلے قرآن کی تعلیم دیں گے۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بھول سے کمارے لوگ ہاتھ مت اٹھائیے گا، بیوی تک کا منہ نہیں دیکھا، بال بچہ کہاں سے نصیب ہوگا۔ جلدی سے نکاح کیجئے، اللہ اس آرزو کو بھی پوری فرما دے گا۔ دھیان سے سنیے گا، 3 منٹ کا پیغام جلدی سے نکل جائے گا۔ ایک قرآن 3 فائدے، ایک قرآن سے 3 فائدے۔ پہلا فائدہ، اگر کسی کو غم ہے تو قرآن کو پکڑ لے، اس کا غم خوشی میں بدل جائے۔ اگر کوئی بھٹکا ہوا ہے قرآن کو پکڑ لے، اس کو سیدھا راستہ مل جائے۔ اگر کوئی ٹھوکروں میں زندگی گزار رہا ہے، ذلیل و خوار ہو رہا ہے، قرآن کو پکڑ لے، اللہ عزت کی چوٹی پر بے شک۔ اچھا ایک خاص بات سنی، میں کرسی پر بیٹھا ہوں، مائک میرے ہاتھ میں ہے، میں بول رہا ہوں، سن لے۔ اور جو جتنا زیادہ ہم سے قریب ہے اس کو میری آواز زیادہ پہنچ رہی ہے، جو میری پیشانی کو دیکھ رہا ہے، مجھے سن رہا ہے، اس کو بات زیادہ سمجھ میں آ رہی ہے۔ لیکن اللہ کا کتاب، اللہ کی کتاب قرآن ہے، کوئی ہاتھ میں لیتا ہے اور زبان سے پڑھتا ہے تو آپ نہیں، فرشتے اس سے قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں، قریب ہوتے جاتے ہیں۔ آپ تو دور ہیں، فرشتے قریب آ جاتے ہیں، یہاں تک کہ پڑھنے والے، قرآن پڑھنے والے کے ہونٹ پر ہونٹ رکھتے ہیں، اس کے ہونٹ کو چوم لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، بے شک۔ بارسوئی کے ڈاکٹر نے بتایا کہ کینسر ہو گیا، علاج نہیں ہوگا۔ کٹیہار کے ڈاکٹر نے بتایا کینسر ہو گیا، علاج نہیں ہوگا۔ کلکتہ کے ڈاکٹر نے بتایا کینسر ہو گیا ہے، علاج نہیں ہوگا۔ آیا گھر واپس کہ آپ تو چند دن کے مہمان ہیں، علاج ہمارا نہیں ہے، ہم کو کینسر ہو گیا۔ بیوی نے کہا تم کو پریشان ہونے کی ضرورت ہے، تمہارا کینسر ختم ہو جائے گا۔ بولا کہ وہ کیسے؟ ڈاکٹر نے تو جواب دیا۔ ان ڈاکٹروں نے جواب دیا ہے جو آسمان پر ڈاکٹروں کا ڈاکٹر ہے، خدا اس نے ابھی جواب نہیں دیا ہے۔ تم بے فکر رہو، ایک پانی میں پڑھ کر کے دیتی ہو، تم اس کو پیتے رہو، پیتے رہو، تمہارا کینسر ختم ہو جائے گا۔ اس پانی کو ابھی 40 دن ہی پیا تھا، کینسر ختم ہو گیا۔ جب ٹیسٹ کرا کر کے آیا تو ڈاکٹر نے کہا کینسر نہیں ہے، نہ کینسر تھا، نہ کینسر ہے، نہ کینسر ہونے والا۔ اب وہ سر پکڑ کر کے بیٹھ گیا، بیوی سے پوچھا تم کون سا پانی پلا رہی ہو؟
تو بیوی کہتی ہے جلدی سے کلمہ پڑھ لو، تو شوہر کہتا میں تو ہندو ہوں، میں کیسے کلمہ پڑھوں؟ کہا کہ کلمہ اس لیے پڑھو کہ تمہارا جو کینسر ختم ہوا ہے قرآن کے پانی سے ختم ہوا ہے، اس لیے سبحان اللہ بے شک۔ یا الہی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، یا الہی یا الہی تو ہمیں عامل قرآن کر دے، پھر نئے سرے سے مسلمان کو مسلمان کر دے، پھر نئے سرے سے وہ پیغمبر جسے سرتاج رسول کہتے ہیں، اس کی امت کو ذرا تابع قرآن کر دے، اس کی امت کو۔ ہاتھ اٹھائیے، وعدہ کیجئے انشاءاللہ اخبار روز پڑھیں گے قرآن کبھی کبھی۔ خیر ماشاءاللہ آپ نے میرا دل جیت لیا۔ میں اتنا گھبرا گیا تھا کہ ٹھنڈی کا ٹائم ہے، جلسہ ہوگا نہیں، عزت آبرو بچا کر کے بھاگنا پڑے گا، لیکن آپ نے بہترین میزبانی کا حق ادا کر دیا کہ اس جاڑے کی پرواہ کیے بغیر ایمان کی گرمی لے کر کے آپ بیٹھ گئے۔ میں دعا کرتا ہوں آپ کا مہمان ہوں، اللہ آپ کے ایمان کی قدم قدم پر حفاظت فرمائے۔ آمین آمین۔ چوتھا پیغام، آپ کو سکون کیسے ملے گا، آپ کی بے چینی کیسے دور ہوگی، دنیا اور آخرت کے حوالے سے سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بالکل صحیح جا رہا ہے، گھبرانے کی کوئی بات نہیں، ساتھ خون معاف ہے، اس کے بعد غلطی مت کیجیے۔ دھیان سے سنیے، یہ موبائل لگا ہوا ہے، آپ اس موبائل کو 5 منٹ چلائیے، 1 گھنٹے کی نیند آپ کی حرام ہو جائے، آپ کو نیند نہیں آئے گی۔ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے، موبائل آپ کے ہاتھ میں ہے، ہم تو ادھر تقریر کر رہے ہیں، عورتوں کی تقریر ادھر ہو رہی ہے۔ اب ایک کام کریں گے، ہم اپنی بات بیان ختم کر کے ان کی سنتے ہیں، کیا وہ بیان کرتے ہیں؟ سننا ان کو بھی ہے، ہم کو بھی۔ اللہ ہماری ماں بہنوں کی ایمان کی آبرو کی حفاظت کرے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ یہ موبائل 5 منٹ آپ دیکھیے، آپ کی 1 گھنٹے کی نیند آنکھ سے اڑ جائے گی۔ 5 منٹ کے لیے مسجد آئیے آپ، کل جمعہ ہے، تجربہ کر لیجیے گا۔ جمعہ پڑھنے کے لیے آئیے، امام خطبہ دیتا ہے تو لوگوں کو جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا ہے۔ کیوں بھائی؟ موبائل دیکھا نیند اڑ گئی، مسجد آیا نیند آ رہی ہے، جھٹکے پہ جھٹکا آ رہا۔ کیوں؟ جب موبائل دیکھتا تو آدمی کا دل پریشان ہوگا، جب دل پریشان ہوگا نیند نہیں آئے گی۔ خدا کا بندہ جب خدا کے گھر میں آتا ہے تو اس کو سکون ملتا ہے، اس کے دل کو سکون ملتا ہے، نیند پھول پر آتی ہے، کانٹے پر۔ آپ چاہتے ہیں سکون آپ کو ملے تو گھر میں رہیے، پردیس میں کم رہیے، آپ کو سکون ملے گا۔ ان لوگوں سے پوچھئے جو امریکہ میں رہتے ہیں، وہ اپنے گھر سے دور ہیں، وہ بتائیں کہ ہم بے چین ہیں۔ جب اپنے گھر میں آدمی رہتا تو اس کو سکون ملتا۔ سکون اللہ نے اپنے وطن میں رکھا ہے۔ اچھا، رات میں آپ کو سکون ملے گا، دن میں سکون نہیں ملے گا۔ اللہ نے سکون کی چیز رات کو بنائی۔ اچھا، آپ کے دل کو سکون کب ملے گا؟ اس دل سے دنیا کی محبت نکالی، آپ کو کل سے سکون ملے گا۔ جب تک دنیا کی محبت دل کے اندر رہے گی آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ اس دل سے لالچ کو نکالی، آپ کو سکون ملے گا۔ لالچ جب تک رہے گا آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ تجربے کی بات بتا رہا ہوں، یہ جو پیسہ ہے جس کا بھی چندہ ہو رہا تھا، چھوٹا بڑا نوٹ دیا جا رہا تھا، آپ نے دیا، ہم دعا کرتے ہیں اللہ سب کو قبول فرما۔ آپ پیسہ کو مت دیکھیے کہ کل کتنا پیسہ آئے گا، آپ خرچ کو دیکھیے، آپ کو سکون ملے گا۔ اگر آپ انکم کو دیکھیں گے آپ بے چین رہیں گے، آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ انکم کی گارنٹی ہی نہیں ہے کہ کل کتنا آئے گا، پرسوں کتنا آئے گا، اس کی گارنٹی نہیں ہے۔ تھوڑا بھی آ سکتا ہے، زیادہ بھی آ سکتا ہے، لیکن خرچ کی گارنٹی ہے۔ آپ کے پاس تھوڑا پیسہ ہو تھوڑا خرچ کیجیے، آپ کے پاس زیادہ پیسہ ہو زیادہ خرچ کیجیے، تھوڑا پیسہ ہے حساب سے خرچ کیجیے، آپ کو سکون ہی سکون ہے۔ ایک خاص بات تجربے کی سنیے، اللہ آپ کے علم میں اضافہ فرمائے، میرے مطالعہ کو تازہ فرمائے۔ آمین۔ آپ اپنے سے اوپر آدمی کو مت دیکھیے گا کبھی، اپنے سے نیچے آدمی کو دیکھیے۔ اگر 4 چکا والا ہے تو آپ ہوائی جہاز والے کو مت دیکھیے، موٹر سائیکل والے کو دیکھیے۔
موٹر سائیکل والے ہیں تو سائیکل والے کو دیکھیے، سائیکل والے ہیں تو پیدل والے کو دیکھیے، اور اگر پیدل والے ہیں تو اس کو دیکھیے جس کو پیر تک نہیں۔ آپ کا دل مضبوط ہوگا، مالک تم نے مجھ کو 4 چکا نہیں دیا، کوئی فرق نہیں پڑتا، چلنے کے لیے پیر تو دیا ہے۔ دنیا میں تیرے کیسے کتنے بندے ہیں جو پیر تک سے محروم ہیں۔ دیار عشق میں اپنا مقام پیدا کر، نیا زمانہ نئی صبح و شام پیدا کر، میرا طریق امیری نہیں فقیری ہے، خود دین بیچ غریبی میں نام پیدا کر۔ چوتھا پیغام ختم۔ آپ کو ترقی کیسے ملے گی؟ آدھا جلسہ آپ کا رہ گیا، آدھا جلسہ نکل گیا۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے۔ میں دل سے دعا کرتا ہوں اللہ آپ کی غریبی کو ختم فرمائے۔ آپ 1 سال میں امیر بن جائیں گے، لیکن کام آپ کو 2 کرنے ہیں۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں مسند رسول پر بیٹھ کر کے اللہ آپ کو غنی بنا دے گا، غریب نہیں رکھے گا۔ لیکن کرنا 2 ہی کام ہے، اس کو دل کی ڈائری پر نوٹ کر لیجئے۔ حلال کمانا ہے، حساب سے خرچ کرنا ہے۔ ایک سود آدمی کھا رہا ہے، اس میں 72 گنا ملتے ہیں، لیکن ایک سود پر جو سب سے چھوٹا گناہ ہے وہ اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہے۔ 1 درہم 1 چونی کے برابر ہوتا ہے۔ اگر کسی نے 1 چونی کے برابر سود کھایا، اسلام میں 33 بار زنا کرنے سے بھی بڑا پاپ۔ اگر کسی بستی میں سود کھانے کا رواج ہو گیا، اللہ اس بستی پر عذاب لاتا ہے۔ اگر کسی قوم میں سود کا رواج ہو گیا، اللہ اس بستی پر مہنگائی کو مسلط کر دیتا ہے۔ یہ سچائی ہے کہ 500 روپے لے کر کے آپ بازار جائیے، جھولا خالی رہے گا، پیسہ ختم ہو جائے گا۔ یہ کیوں ہے مہنگائی؟ مہنگائی کیوں آئی؟ سود کی وجہ سے۔ سود آج ختم ہو جائے، مہنگائی آج ختم ہو جائے۔ ایک آدمی پریشان تھا، ہمارے پاس آیا، پیسہ دیجئے قرضہ۔ تو ہم کہتے تم اپنی زمین میرے حوالے کرو، ہم تم کو قرضہ دیں گے، جب تم میرا پیسہ واپس کرو گے تمہاری زمین واپس کر دیں گے۔ ہم نے قرضہ دیا، نفع کھینچا، یہ سود ہے، اس کا گناہ ہمارے نامہ اعمال میں لکھ دیا۔ اگر آپ سود سے بچنا چاہتے ہیں 3 راستے۔ پہلا راستہ یہ ہے کہ جو آدمی آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے کہیے کہ بھائی میں قرض دے رہا ہوں، مجھ کو اپنے ساتھ شامل کر لو، تجارت کرو، جو نفع آئے ہم کو بھی دینا، تم بھی رکھنا، سود سے آپ بچ جائیں گے، نفع کا نفع ہوگا۔ جو آدمی آپ سے پیسہ مانگنے کے لیے آ رہا ہے، اس سے پوچھئے کیا خریدنا چاہتے ہو؟ وہ بولے گا مجھ کو تھریسر خریدنا ہے، اس کو تھریسر دے دیجئے، اس پر کرایہ باندھ دیجئے، مہینہ میں ہم کو کرایہ دینا ہوگا۔ تھریسر آپ کا، کرایہ آپ کو مل رہا ہے۔ سود سے بڑھ کر حلال کا حلال بھی ملا، نفع کا نفع۔ جو آدمی آپ سے پیسہ لینے کے لیے آ رہا ہے، اس سے پوچھئے کیا خریدنا چاہتے ہو؟ اگر اس نے بولا پلنگ خریدنا ہے، آپ جائیے 10,000 میں مارکیٹ میں پلنگ خریدیے، اس کو 11,000 میں بیچ دیجئے، نفع کا نفع، حلال کا حلال، سود سے بھی بچ گئے۔ آج کل بینک میں بورڈ میں لکھا رہتا ہے 48 مہینہ پیسہ جمع کرو، سنگل ڈبل ہو جائے، سنگل ڈبل ہو جائے۔ اب داڑھی رکھ کر کے، ٹوپی رکھ کر کے، جھولا میں پیسہ لے کر کے مسلمان لائن سے لگا ہوگا، دھڑا دھڑ پیسہ جمع کر رہا ہے، محنت مزدوری کرنی نہ پڑے، چٹ منگنی پٹ بھی۔ سنگل جمع کرو، ڈبل بھی۔ 48 مہینہ مسلمان پیسہ جمع کرتا رہا، ٹھیک جب 48 مہینے ہو گئے تو مارے خوشی کے جھولا لے کر کے جا رہا پیسہ لینے کے لیے کہ 5 لاکھ جمع کیا ہے، سیدھے 10 لاکھ ملیں گے۔ اب جو گیا تو آنکھ بند ڈبہ گئے، منیجر بھی گائے، بینک بھی گائے، ڈبل کے چکر میں سنگل سے بھی گئے، پتلون کے چکر میں لگوٹی بھی چلی گئی۔ سبحان اللہ۔ اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں
کر تو بے ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بے ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر تو بے ترقی دنیا میں کر تو بھی ترقی دنیا میں اسباب تجارت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر قارون کی دولت ٹھکرا دے عثمان کی دولت پیدا کر ہمارا جوان کیسے ترقی کرے گا؟ جوان کے حوالے سے ایک پیغام سننے کے لیے تیار؟ ہاتھ اٹھا دیجیے انشاءاللہ. ہاتھ اٹھائیے جوان لوگ، ہاتھ اٹھائیے بھائی. بوڑھے لوگ غلطی سے ہاتھ مت اٹھائیے. آپ لوگ دوبارہ جوان ہونے والے نہیں، سیدھا جنت میں جا کر کے جوان ہوں گے. اللہ جزائے خیر دے. جوان کیسے ترقی کرے گا دکھانے کے لیے جا. 3 چیز جاتی ہے واپس نہیں آتی. کمان سے جو تیر نکلا واپس نہیں آتی. جو جسم سے روح نکل گئی ہے واپس نہیں آتی. جو وقت زندگی سے نکل جاتا ہے واپس نہیں آتا. جس جوان نے وقت کو بچا لیا، مایوس ہو کر کے نہیں بیٹھا، محنت مزدوری کی، یہی جوان دنیا کو پیچھے کرے گا، دنیا اس کو پیچھے نہیں کرے گا. عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں میں اس جوان کو پسند کرتا ہوں جو کام کا آدمی ہے، جو نکما ہے میں اس کو پسند نہیں کرتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ او گاؤں گھر کے لوگوں، تم مایوس مت ہو، کھیتی کرو. کھیتی سے تم کو عزت ملے گی، اللہ عزت دے گا. کھیتی سے تمہارے دین کی حفاظت ہوگی. کھیتی کرنے والے کو کھیتی سے مایوس نہیں ہونا چاہیے، محنت کے ساتھ کھیتی کرنی چاہیے. اس کھیتی سے جو آپ کر رہے ہیں دھان کی شکل میں اور مکئی کی شکل میں، اللہ اس سے آپ کو عزت بھی دے گا، آپ کے دین کی بھی حفاظت کرے گا. ایک آدمی ہے جو گھر میں بیٹھ کر کے تسبیح لیے ہوا ہے، کچھ نہیں کر رہا ہے. ایک آدمی ہے بازار کے ٹائم میں دکان کھولتا ہے، حلال روزی کمارا. دونوں میں کون افضل ہے؟ تو ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جو دکان کھول کر کے بیٹھا حلال روزی کے لیے، تسبیح لے کر بیٹھنے والے سے بھی افضل ہے. کیوں؟ یہ شیطان سے جہاد کر رہا ہے. ایک جوان آیا، مسجد میں بیٹھ گیا، تسبیح لے کر کے، مالک چھپر پھاڑ کر کے دے دو، مالا مال کر دو، دھوتی کو رومال بنا دو. حضرت عمر نے سن لیا کہ وہ جوان کیا دعا کر رہے تھے. کہا حضور ایک دن کی دعا تھی. کہا کہ وہ جوان مسجد میں دعا کرو، باہر جا کر کے محنت مزدوری کرو. آسمان سے سونا برستا نہیں ہے، آسمان سے چاندی برستی نہیں ہے. امام احمد ابن حنبل کہتے ہیں جو جوان صرف دعا کرتا ہے، محنت مزدوری نہیں کرتا، وہ جاہل ہے، وہ پڑھا لکھا نہیں. اچھا، ایک جوان عزت دار آدمی اپنی پیٹھ پر لکڑی کا گٹھر لے کر کے چلے، دوسرا آدمی بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگے، دونوں میں بہتر کون ہے؟ تو لکھا کہ جو پیٹھ پر گٹھر لکڑی کا ڈھو رہا ہے یہ زیادہ عزت والا آدمی ہے. جو بھیک کا کٹورا لے کر کے بھیک مانگ رہا ہے وہ ذلیل ہے، ہٹا کٹا الو کا پٹا. بھیک کا کٹورا لے کر کے کہتا اللہ کے نام پر دے دو، اللہ کے نام پر دے دو. ایک آدمی بولا کہ بھیک مانگ رہے ہو یا فٹ بال کھیل رہے ہو؟ تم کو شرم نہیں آتی؟ بولتا شرم کس بات کی، میرا باپ نیشنل فقیر تھا، میرا دادا انٹرنیشنل فقیر، خاندانی پیشہ. میں ہاتھ جوڑ کر کے اپنے جوانوں سے کہتا ہوں مایوس ہو کر کے نہیں بیٹھنا ہے، محنت مزدوری کرنا ہے. دنیا آپ کے پیچھے ہوگی، اللہ آپ کو مقدر کا سکندر بنائے گا. ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے مایوس ہو کر کے نہیں بیٹھیں گے، وقت کو برباد نہیں کریں گے، محنت مزدوری کریں گے. ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ. چھوڑتے کام ادھورا نہیں ہمت والے، کام پورا نہیں کرتے کبھی راحت والے. جیت بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے، بازی لے جاتے ہیں جو لوگ ہیں محنت والے. ہار جاتے ہیں سدا سستی و غفلت والے. پہلے تم کام
کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، جس کو آرام سے ہر وقت سروکار رہے، فکر آرام میں جو کام سے بیزار رہے، کیا تعجب ہے کہ وہ مفلس و نادار رہے، کاہل و خستہ و لاچار، کاہل و خستہ و درماندہ و لاچار رہے، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو، پہلے تم کام کرو بعد میں آرام کرو۔ جوانوں کے حوالے سے پیغام ختم۔ مسلمان کہاں ہے، مسلمانوں کی حالت کیا ہے، اپنے اعمال کی سزا مل رہی ہے، اس پیغام کو سنا رہا ہوں، یہ پورے جلسے کا خلاصہ ہے، سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بغل میں لکھنؤ ہے، اتر پردیش کی راجدھانی، مسلمانوں کی کمیٹی بیٹھی کہ مسلمان کو ترقی کیوں نہیں ہے، جانتے ہیں جو فریاد آپ کو میں سنانے کے لیے جا رہا ہوں، پیر کے نیچے سے زمین کھسک گئی۔ مسلمانوں نے مسلمانوں کی کمیٹی میں کیا فیصلہ لیا، آپ کا کلیجہ منہ کو آ جائے۔ مسلمانوں نے کہا کہ مسلمانوں کو ترقی اس لیے نہیں ہے کہ مسلمان اسلام کو چھوڑ نہیں رہا ہے، نعوذ باللہ جس دن اسلام کو چھوڑ دے گا مسلمان کو ترقی ہوگی۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلا چلا۔ یہ تھانہ بھون اتر پردیش میں ہے، ایک انگریز مسلمان سے ملا، میں مسلمان بننا چاہتا ہوں، تو یہ مسلمان اس انگریز سے کہتا مسلمان بن کر کے کیا کرو گے، 10 بدماش تو پہلے سے موجود ہے، 11ویں میں تم اپنا نام لکھانا چاہتے ہو۔ اس گھر کو آگ لگ گئی، گھر کے چلا۔ آپ جلسہ سن رہے ہیں، یہ بنگال ہے، ایک جلسہ لوگ سن رہے تھے رامپور میں، ایک مقرر نے کہہ دیا کہ اسلام اس دور میں بیوہ عورت کی طرح ہے، کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، تو پلٹوار حضرت تھانوی نے کیا، ارے اسلام بیوہ نہیں ہے، ہم لوگوں نے اسلام کو چھوڑ کر کے اپنے کو بیوہ بنا لیا۔ یہ کلکتہ بغل میں ہے، بنگال کی راجدھانی۔ سید احمد شہید رحمت اللہ علیہ وہاں آئے تو ایک مسلمان کھڑا ہو گیا، داڑھی کی بات مت کیجیے گا، داڑھی پر تقریر مت کیجیے گا، داڑھی پر اگر کوئی تقریر کرتا تو ان کو غصہ بہت آتا، تو حضرت نے کہا تم مسلمان ہو؟ کہا ہم مسلمان ہیں۔ کہا تم داڑھی کے بارے میں کیا کہنا چاہتے ہو؟ تو اس نے کہا داڑھی سنت نہیں ہے۔ کہا کہ وہ کیسے؟ کہا میرے پاس مضبوط دلیل ہے۔ کیا دلیل ہے؟ کہا کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ دنیا میں آیا تھا اس کو داڑھی نہیں۔ حضرت نے کہا کہ ماں کے پیٹ سے جو بچہ آیا تھا منہ میں دانت بھی تو نہیں، توڑ کر کے پوپلا بن جاؤ۔ اچھا، ایک فریاد، اس پر مثال کو ختم کر رہا ہوں، پیغام کو ختم کر رہا ہوں۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب اسلام قبول کرنا چاہتے تھے لیکن قبول نہیں کیا، جانتے ہیں کیوں؟ ہماری وجہ سے۔ اب آپ کو سن کر کے حیرت ہوگی اور آنکھ سے آپ کی پٹی ہٹا رہا کہ ہم کہاں ہیں۔ ڈاکٹر امبیڈکر صاحب کو مولانا علی میاں ندوی نے رحمت اللہ علیہ نے اسلام پیش کیا۔ انہوں نے کہا مولانا آپ کو دیکھ کر کے تو مجھے اطمینان ہے کہ آپ مسلمان، آپ کا چہرہ بتا رہا، آپ کا کپڑا بتا رہا، آپ کا بال بتا رہا ہے، آپ کا چہرہ بتا رہا، آپ کی داڑھی بتا رہی، آپ کی ٹوپی بتا رہی، آپ کا کپڑا بتا رہا کہ آپ مسلمان ہیں، لیکن ہم اسلام قبول اس لیے نہیں کر سکتے کہ 90% ہندوستان کا مسلمان مجھ کو مسلمان نظر ہی نہیں آتا، اس لیے اسلام قبول نہیں کرتے۔ اگر آج اسلام سے دور ہو رہا ہے تو ہماری وجہ سے لوگ اسلام سے دور ہو رہے ہیں۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجئے ہم لوگ اسلام کو لباس سے، داڑھی سے، چہرے سے، ٹوپی سے پیش کریں گے تاکہ ہمارے ظاہر کو دیکھ کر کے یہاں کے غیر مسلم مسلمان ہو جائیں۔ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا ہم اب وہ زمانہ بھول گئے، غیروں کی کہانی یاد رہی ہم اپنا فسانہ بھول گئے، منہ دیکھ لیا سینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے، تکبیر تو بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے انور جس ضرب سے دل ہل جاتے تھے وہ
ضرب لگانا بھول گئے نماز کے بولو نا کاج اچھے কাজ কে বলো আমার নামাজ আছে নামাজ বিহীন পড়ো করে কি জো পাপ দিবে তুমি প্রভুর কাছে হর কেটে ঘুমের ঘরে জোহর কাজে কাজে অসর কেটে খেলেই দোলায় মগরি মাঝে মাঝে এশার সময় হয়ে গেলে থাকো পিছে দুনিয়ার পিছে নামাজকে বলো না কাজ আছে কাজকে বলো আমার নামাজ আছে मायूस नजर आते हैं मस्जिद के मनारे आता ही नहीं कोई मौजिन के पुकारे मिंबर भी खामोश तो मेहराब है सुनसान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान हम सिर्फ ही सुनते हैं मस्जिद की अज़ाने होती ही नहीं हमसे अदा पांच नमाजें आबाद ही रहे मक्का और मस्जिद वीरान हम कैसे मुसलमान हैं हम कैसे मुसलमान पैगाम खत्म हो गया औरतों तक पहुंच रहा हूं 4 पैगाम औरतों के हवाले से 15 से 20 मिनट में मेरे हिस्से का जलसा मुकम्मल हो जाएगा सुनने के लिए तैयार हाथ उठाइए इंशाअल्लाह पेशाब पखाना रोक करके बैठेंगे हाथ उठाइए इंशाअल्लाह ये गलती मत कीजिएगा सरकारी लाइसेंस ऊपर से ही मिला हुआ जहां पेशाब लगे निकल जाइएगा लेकिन घर मत भागिएगा अभी दुआ बाकी ध्यान से सुनिएगा औरतों के हवाले से पैगाम है औरतों को दुनिया ने जलील किया इज्जत किसने दिया इस्लाम जानते हैं यूनान ने क्या कहा औरतों के बारे में औरतों के बारे में यूनान ने कहा कि ये शैतान की बेटी है नापाक और गंदगियों का ये मुजस्समा है यूनान ने जलील किया दूसरे नंबर पर यहूदियों ने औरतों को जलील किया यहूदियों ने कहा ये शैतान की सवारी है ये बिच्छू है ये सांप है सांप डसता है तो जान जाती है अगर ये डसती है तो ईमान चला यहूदियों ने भी औरतों को जलील किया तीसरा नंबर ईसाइयों का 582 ईस्वी में ईसाइयों ने चर्च से फतवा जारी किया और कहा कि मर्द के अंदर तो रूह है औरत के अंदर रूह नहीं है औरत को ईसाइयों ने भी जलील किया इज्जत किसने दिया हमारे नबी ने दिया आपको सुन करके हैरत होगी नबी की मजलिस है हजरत उमर खड़े हुए हजरत अबू बकर खड़े हुए हजरत उस्मान खड़े हुए हजरत अली खड़े हजरत अबू बकर ने कहा या रसूल अल्लाह मुझको 3 चीज पसंद है आप पर पैसा खर्च करता हूँ आपका चेहरा देखता हूँ सबर हो जाता है आपकी निकाह में मेरी बेटी है मुझको पसंद है कहा सुभान अल्लाह वो बैठे हजरत उमर खड़े हुए या रसूल अल्लाह 3 चीज पसंद है मुझको फटा पुराना कपड़ा पहनता हूँ मुझको पसंद है खुद नेक काम करता हूँ दूसरे से ताकीद करता हूँ खुद गुनाह से बचता हूँ दूसरे को बचाता हूँ का सुभान अल्लाह वो भी बैठे हजरत उस्मान खड़े हुए या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीज पसंद है कुरान की तिलावत करता हूँ मस्त हो जाता हूँ मुझको कुरान पसंद है भूखे को खाना खिलाता हूँ मुझको ये पसंद है नंगे को कपड़ा पहनाता हूँ ये मुझको पसंद है अल्लाह के रसूल ने कहा सुभान अल्लाह वो बैठे हजरत अली खड़े हुए या रसूल अल्लाह मुझे 3 चीज पसंद है दुश्मन से मुकाबला करना जान देना या जान लेना गर्मी का रोजा रखना मेहमान की मेहमान नवाजी करना का सुभान अल्लाह वो बैठे अब अल्लाह के रसूल ने सबकी पसंद सुनने के बाद कहा मुझे 3 चीज पसंद है अब सबके कान खड़े हुए इमामुल अंबिया की क्या पसंद है अल्लाह के रसूल ने कहा मुझे 3 चीज पसंद है खुशबू पसंद है दुनिया की खुशबू से आदमी मुअत्तर हो जाता है मुझको खुशबू पसंद है मुझको नमाज पसंद है कि आंख भी ठंडी हो जाती दिल भी खुश हो जाता है
مجھ کو دنیا کی نیک عورت پسند ہے، اس سے گھر میں جنت کا سکون ملا کر۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایسن عصر رباں اسلام کے دامن میں آ، زینت بز میں، زینت بز میں جہاں اسلام کے دامن میں آ، کل بھی بخشی تھی تجھے اسلام ہی نے زندگی، آج بھی تیرا محافظ بس یہی اسلام ہے۔ اے زن عصر رواں اسلام کے دامن میں آ۔ پردے کے حوالے سے پیغام آپ کی خدمت میں رکھنے کے لیے جا رہا ہوں، اس کو بہت دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ اگر کوئی عورت بے پردہ باہر نکل گئی تو جب تک گھر آتی نہیں ہے واپس، اس کو فرشتے کی بد دعا ملتی رہتی ہے، دعا نہیں ملتی، بد دعا ملتی ہے۔ عورت جب بھی گھر سے باہر نکلتی ہے، پردہ نہیں ہوتا، برقع نہیں ہوتا، جب مر کر کے خدا کے سامنے آئے گی تو خدا محبت کی نظر نہیں ڈالے گا۔ عورت بے پردہ نکل رہی ہے، پردہ سے اس کو کوئی مطلب نہیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اس عورت کی روح کو ننگا کر کے قیامت کے لوگوں کے سامنے رسوا کرے گا۔ جو عورت پردے میں نہیں ہے اس کے حوالے سے آخری حدیث سنا رہا اور آنکھ سے پٹی ہٹا رہا ہوں۔ آپ سے ایک بات وعدہ کرانا چاہ رہا ہوں، دو چیز چھپانے کی، ایک دولت، ایک عورت۔ دولت کو اگر آپ نہیں چھپائیں گے دولت چلی جائے گی، دولت جائے گی، مقدر میں ہے واپس آئے گی، لیکن اگر عورت کو آپ نے چھپایا نہیں، پردے میں رکھا نہیں، پردے سے باہر نکالا نہیں، پردے سے باہر نکال دیا تو یاد رکھیے عورت کی جب آبرو جائے گی کبھی واپس آئے گی۔ جلسہ سننے میں عورتوں کا آنا جائز بھی ہے، حرام بھی ہے۔ اگر عورت کو بلاتے ہیں آپ جلسہ سننے کے لیے رات میں تو آپ اعلان کیجئے کہ یہ زیور پہن کر کے نہ آئے۔ اگر عورت جلسہ سننے کے لیے جلسے میں آ رہی ہے تو خوشبو لگا کر کے نہ آئے۔ اگر عورت جلسے میں آ رہی ہے تو پردے کے ساتھ آئے، برقعے کے ساتھ آئے۔ عورت اگر جلسے میں آ رہی ہے تو اس کا راستہ الگ ہونا چاہیے، مرد کا راستہ الگ ہونا چاہیے۔ اگر دونوں کا راستہ ایک ہے، عورت خوشبو لگا کر کے زیور پہن کر کے آ رہی ہے، خوشبو لگا کر کے زیور پہن کر کے آ رہی ہے، پردے کے ساتھ آ نہیں رہی ہے تو جلسہ سن کر کے بھی گناہ ہوگا۔ ڈانس چل رہا تھا ڈی جے کا، ایک آدمی بولا واہ رے لڑکی کیا ڈانس کیا، ایک آدمی بولا کہ وہ لڑکی نہیں ہے لڑکا، یہ آدمی بولتا سوری میڈم، بولا میں میڈم نہیں ہوں، اسی لڑکے کا باپ۔ جو پڑھ لکھ کے لڑکی مہذب بنی ہے تو گھل مل کے مردوں میں کیا کیا چھنی ہے، وہ کیا فن نہیں جانتی ہر فنی ہے، بھری بزم میں ناچ نادی بنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، یہی لڑکیوں مختصر دامنی ہے تو دیکھیں گے وہ بھی جو نادیدنی ہے، بس اب دین و ایمان کے برہم زنی ہے کہ بکھرے ہیں بالوں چھاتی تنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، یہ تہذیب نو ہے نئی روشنی ہے، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، چپل ہے اونچ ہیل کی اور اونٹنی سی چال، ہونٹوں پہ لپسٹک لگا کہ کر رہی ہے لال، شوہر کے سامنے کوئی زینت
زینت نہیں رہی بی فاطمہ سی اب کوئی عورت نہیں رہی۔ تیسرا پیغام عورتوں کے حوالے سے سننے کے لیے آپ لوگ تیار ہیں؟ ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ عورت کو سر پر بٹھائیں گے، پہلی فرصت میں آپ کی حکومت چلی جائے۔ حکومت بچانی ہے تو عورت کو جوتے میں بھی نہیں رکھنا ہے، سر پر بھی نہیں رکھنا ہے۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ دولہا بیٹھا ہوا ایک طرف، دلہن بیٹھی ہوئی ایک طرف، دونوں کا نکاح ہوا تو اللہ کے رسول نے دلہن کو بھی پیغام دیا، دولہے کو بھی پیغام دیا۔ دولہے کو کیا پیغام دیا، دلہن کو کیا پیغام دیا؟ یہ عورت ہے، اس کو اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا؟ وہ مرد ہے، اس کو اللہ کے رسول نے کیا پیغام دیا؟ اس کو سنانا ہوں، عورت کے پیغام کو 3 منٹ میں ختم کرتا ہوں۔ اللہ کے رسول نے دلہن سے کہا کہ یہ جو دولہا ہے تمہارے لیے جنت بھی ہے، تمہارے لیے دوزخ بھی ہے۔ اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو سیدھا جہنم میں جاؤ، اگر تم نے اس کی نافرمانی نہیں کی، اس کو خوش کیا، اس کی خوشی معلوم کرتی رہی، خدمت کرتی رہی، سیدھا جنت میں جاؤ۔ اب دولہا ہے سامنے، دولہا سے کہا کہ یہ جو بیٹھی ہوئی عورت ہے دلہن، اس کی قربانی تم سے زیادہ۔ دولہا بولا کہ کماتے تو ہم ہیں، پسینہ ہمارا چھوٹتا ہے، تو بیٹھ کر کے رانی بن کر کے کھاتی ہے، اس کی کیا قربانی؟ تو اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، اس لڑکی کی قربانی تم سے زیادہ۔ کہا کہ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ کہا اس طرح سے کہ اگر تم سے شادی سے پہلے کہا جاتا کہ شادی ہوگی، گھر چھوڑنا پڑے گا، ماں باپ کو چھوڑنا پڑے گا، خاندان کو چھوڑنا پڑے گا، تو تم کنوارے رہ جاتے، شادی نہیں کرتے۔ قربان جاؤ اس لڑکی کے اوپر کہ تم سے شادی ہوئی، تمہاری خاطر اس نے ماں باپ کو بھی چھوڑا، خاندان کو بھی چھوڑا، تمہارے گھر قربان ہو گئی، اس کی قربانی تم سے زیادہ۔ ایک نوجوان آیا حضرت عمر کے پاس، دوڑا دوڑا بیوی کی شکایت لے کر کے دیکھا حضرت عمر کی بیوی منہ درازی کر رہی ہے۔ حضرت عمر چپ چاپ سنا، الٹے پاؤں جانے لگا۔ حضرت عمر نے روک کر کے کہا او جوان کس لیے آئے تھے، بتائے بغیر کیوں جا رہے؟ کہا حضور جس بیماری میں آپ مبتلا ہیں اسی بیماری میں مبتلا ہوں، میرا کیا علاج کریں گے؟ ارے اللہ کا بندہ بتاؤ تو صحیح کس لیے آئے تھے؟ کہ بیوی کی شکایت لے کر کے آیا تھا، آپ تو اپنی بیوی سے خود پریشان ہیں، آپ ہماری پریشانی کیا دور کریں؟ حضرت عمر نے کتنے کانٹے کی بات کہی ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ اللہ آپ کے گھر سے جھگڑے کو ختم کر دے گا، آپ کے گھر میں ٹوٹے پھوٹے گھر میں جنت کا سکون عطا فرمائے گا۔ اس کو بہت دھیان سے سنیے۔ حضرت عمر نے کہا کہ میں اپنی بیوی کی بات سن لیتا ہوں، سہ لیتا ہوں، کچھ نہیں کہتا، ورنہ ایک تماچے کے لائق نہیں ہے۔ جانتے ہو کیوں؟ یہ میری بیوی ضرور ہے لیکن کسی کی بیٹی ہے، ماں باپ نے اس کو میرے یہاں رانی بنا کر کے بھیجا، لیکن میری محبت میں، میرے بال بچے کی محبت میں نوکرانی بن گئی، کھانا پکاتی ہے، پخانا کاٹتی ہے، پیشاب دھوتی ہے، گھر کی حفاظت کرتی ہے، میں باہر رہتا ہوں، اولاد کی حفاظت کرتی ہے جب میں باہر رہتا ہوں، گھر کو بہتر حالت میں رکھتی ہے۔ ایک عورت جو رانی بن کر کے آئی تھی، چار احسان کرتی ہے، نوکرانی بن گئی، اس لیے اس کی 4 بات سن کر کے میں سہ لیتا ہوں، اس کو تماچا نہیں مارتا۔ آپ دیکھیں گے یہ معمول ہے، ایک مثال ہے، پیغام ختم کر رہا ہوں، بس بالکل آپ کا جلسہ کنارے لگ گیا، مجھے امید نہیں تھی لیکن آپ جو بیٹھ گئے تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ 1 گھنٹہ اور سنایا جائے تو آپ سنتے رہیں گے، لیکن میں یہ غلطی نہیں کروں گا، میرا جنازہ اٹھ جائے، بغل میں قبرستان ہوگا، جلدی دفن ہو جاؤ۔ جلدی سے سنیے گا، ایک مثال پیغام ختم کر رہا ہوں۔ جب پہلی بار لڑکی سسرال سے میکے آتی ہے تو جلدی آ جاتی ہے، پہلی بار شادی ہوئی، سسرال گئی تو سسرال سے جلدی آ جاتی ہے، کہیں 1 دن میں آ جاتی ہے، کہیں 2 دن میں، کہیں 3 دن میں، جہاں جہاں جو رسم ہے اس کے حساب سے جو لڑکی پہلی بار شادی کے بعد سسرال جاتی ہے میکے جلدی آ جاتی ہے۔ تو جب میکے آتی ہے تو سارے محلے کی عورت گھیر لیتی ہے، سوال جواب ہوتا ہے، بیٹی سسرال سے آ رہی ہے، سسر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی سبحان اللہ۔ تمہارے شوہر کیسے تھے؟ تو لڑکی کہتی ماشاءاللہ۔ تمہاری سسرال کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی الحمدللہ۔ اب ایک عورت جھٹ سے پوچھتی ہے کہ یہ سب فالتو سوال ہے، اصل سوال کا جواب دو کہ تمہاری ساس کیسی تھی؟ تو لڑکی کہتی استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، جلے تو جلال تو اس بلا کو ٹال۔ اب ماں تو ماں ہوتی ہے، سمجھ گئی میری بیٹی کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، تو ادب بھی دیتی ہے، حوصلہ بھی دیتی ہے۔ ماں نے کہا بیٹی
تمہارے جواب سے مجھے بڑا صدمہ ہوا کہ تم کو سب پسند ہے، ساس پسند نہیں، لیکن میرے سوال کا جواب دو۔ پہلی بار جو میکے سے سسرال گئی تھی شادی کے بعد کون لے کر کے گئی؟ ان کا ساس آئی تھی۔ 100 لڑکی میں ہم کو پسند کیا، بیٹے سے شادی کرا کر بہو بنایا، میکے سے سسرال لے گئی۔ اب ماں نے کہا کہ بیٹی یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنا اچھا شوہر مل گیا، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنے اچھے سسر مل گئے، یہ ساس کا ہی احسان ہے، اتنی اچھی سسرال مل گئی۔ بیٹی ساس بلا اور مصیبت نہیں ہوتی، کبھی ماں ہوتی ہے، کبھی ماں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، شادی کر کے میکے سے جب آتی ہے سسرال، ساس سسر پر حکم کرے اور نند سے ٹھوکے تال، ساس سسر پر حکم کرے اور نند سے ٹھوکے تال، ذرا ذرا سی بات پہ گھر میں پیدا کرے وبال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاصر ہے بربادی، کہے گی داڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی، اب تو ہماری ماں بہنوں کی قاصر ہے بربادی، کہے گی داڑھی والے سے میں نہیں کروں گی شادی، ٹی وی سنیما جس کے گھر ہو اس کا کرے سوال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، چغلی غیبت کا وہ ہر دم جپے گی گھر میں مالا، جھگڑا جھاٹی کرے گی اکثر شیطانوں کی خالہ، اپنی خرابی پر تو ذرا بھی کرتی نہیں خیال، بتاؤ کتنی بری ہے چال، بتاؤ کتنی بری ہے چال۔ آخری پیغام 3 منٹ میں سنا کر کے میں اپنے جلسے کو مکمل کرنے کے لیے جا رہا ہوں۔ مسلسل جلسہ ہے اور اگر ضرورت سے زیادہ آپ کو بیان سنا دیا گیا آواز بھی بیٹھ جائے گی، دوسرے جلسے والے کے لیے مسئلہ ہو جائے گا، اس لیے آخری پیغام سنا رہا ہوں، اپنے حصے کے جلسے کو مکمل کر رہا ہوں۔ 3 منٹ کے لیے سننا چاہ رہے ہیں آپ؟ ہاتھ اٹھا دیجئے انشاءاللہ۔ آپ صرف ایک کام کیجئے، اللہ آپ کے 3 چیزوں میں اضافہ کرے گا، یہ میری زبان نہیں ہے، نبی کی زبان۔ آپ صرف ایک کام کیجئے، ٹریپل نفع، 3 نفع آپ کو ملے گا۔ ماں باپ اگر آپ کے زندہ ہیں تو آپ خدمت کیجیے، ماں باپ اگر مر چکے ہیں تو دعائیں مغفرت کیجیے۔ میں گارنٹی لیتا ہوں، نبی کی زبان ہے، 3 چیزوں میں اللہ اضافہ کرے گا، آپ کی روزی بھی بڑھا دے گا، آپ کی عمر بھی بڑھا دے گا، آپ کی صحت بھی بڑھا دے گا۔ ہاتھ اٹھا کر کے وعدہ کیجیے، ماں باپ کی خدمت کریں گے، اگر ماں باپ زندہ ہیں تو ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ ماں باپ مر چکے ہیں، دعائیں مغفرت کریں گے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ بہن سے زیادہ سالی پر مہربان ہو گئے، ہاتھ اٹھائیے انشاءاللہ۔ دھیان سے سنیے گا، جلدی سے نکل جائے گا۔ بالکل آخری پیغام، اس پر اپنے حصے کے زحمت کو میں تمام کرنے کے لیے جا رہا ہوں، دھیان سے اس کو سنیے گا۔ ماں سے بیٹے کا جھگڑا چل رہا ہے، جھگڑا کر رہا ہے بیٹا ماں سے، ماں جھگڑا کر رہی ہے بیٹے سے۔ ماں نے کھسیا کر کے کہا، بیٹا میں اپنا دودھ تم کو معاف نہیں کروں گی، میں نے 32 دھارے دودھ تم کو پلائے ہیں، معاف نہیں کروں گی۔ تو بیٹا کہتا مجھ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، تو نے مجھے ڈبے کا دودھ پلایا، اپنا دودھ نہیں پلایا۔ میاں بیوی میں جھگڑا چل رہا ہے، نواب صاحب گالی سن رہے ہیں اور بیوی گالی کا گولا داغ رہا ہے۔ جب سنتے 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 تاب نہیں لا سکے تو مارے غصے کے کھڑے ہوئے کہ افسوس کہ تو میری بیوی ہے، اگر تیری جگہ میری ماں ہوتی تو ہڈی پسلی ایک کر دیتا۔ تیسرے نمونے کو آپ کی خدمت پر رکھنے کے لیے جا رہا ہوں۔ پہلی بار لڑکی سسرال آئی ہے میکے سے، کان میں اپنے شوہر کو کچھ کہہ رہی ہے۔ کان میں کیا کہا ہے وہ میں آپ کے سامنے بتانے کے لیے جا رہا ہوں۔ لڑکی کہتی میں آپ کی خاطر اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر کے آئی ہوں، آپ میری خاطر اپنے ماں باپ کو نہیں چھوڑ سکتے؟ یہ جورو کا غلام کہتا کیوں نہیں چھوڑ سکتے؟ اگلے ہی دن ماں باپ کو کرائے کے مکان میں رکھا، اپنے گھر سے نکال دیا۔
बूढ़ा पीछे चल रहा, जवान आगे। अल्लाह के रसूल ने रोका, ओ जवान, ये जो बूढ़ा तुम्हारे पीछे पीछे चल रहा है कौन है? क्या मेरा बाप। कहा बाप है। सुभान अल्लाह। अगर बाप है तो बाप से आगे मत चलना, अगर बाप है तो बाप से पहले मत बैठना, अगर बाप है तो मोहब्बत से पुकारना, नाम मत लेना। अगर ये बाप है बुढ़ापे और बीमारी की वजह से पेशाब कर दे तो इसके पेशाब को इस तरह पाक करना जैसे बचपन में मोहब्बत से तुम्हारे पेशाब को धोया आया। जवान आया, या रसूल अल्लाह गजब हो गया। अरे क्या हुआ? का बहुत बड़ा गुनाह हुआ। का कितना बड़ा गुनाह हुआ? का जमीन से बड़ा? हाँ जमीन से। का कितना बड़ा गुनाह हुआ? आसमान से बड़ा? का आसमान से बड़ा? का कितना बड़ा गुनाह हुआ? अर्श से बड़ा? का अर्श से बड़ा? अरे परेशान मत हो, अर्श से भी बड़ा गुनाह छोटा हो जाएगा, माफ हो जाएगा। पहले ये बताओ तुम्हारे माँ बाप जिंदा हैं? तो कहा सुभान अल्लाह, माँ भी जिंदा बाप भी जिंदा। का मसला हल हुआ। जल्दी से जाओ, बाप की दाढ़ी पकड़ो, माँ के पांव पकड़ो, माँ बाप से दुआ कराओ। जो गुनाह तुम्हारा अर्श से बड़ा है, तुम्हारे माँ बाप अगर दुआ कर देंगे छोटा हो जाएगा, खुदा मेहरबान होगा, माफ हो जाएगा। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा कर दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहे जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। माँ बाप भाई बहन को रुलाए, बीवी को बाहर से लाकर खिलाए। कल तेरी औलाद, कल तेरी औलाद लेगी परान। हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान, हरे मुसलमान। पैगाम खत्म हो गया। 3 वादा आपसे लेना चाहता हूँ, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह। बिल्कुल हाथ उठाइए, खत्म हो रहा है, सिर्फ वादा करना। दूसरा वादा है रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह, पूरे कुरान पर अमल हो जाएगा। और 3 काम छोड़ दीजिए, मुसीबत आपको छोड़ देगी, मैं गारंटी देता हूँ। 3 वजह से मुसीबत आता है। आदमी हराम करता कमाता है, मुसीबत पकड़ ले। आदमी गुनाह करता है, मुसीबत पकड़ ले। उल्टे सीधे माहौल में रहता है, मुसीबत पकड़ ले। आप 3 चीज को छोड़िए, मैं गारंटी लेता हूँ मुसीबत आपको छोड़ देगी। हाथ उठाइए, गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं रहेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, बेटा की शादी फ्री नहीं होगी इंशाअल्लाह। किताबों से नवाजों से नजर से पैदा, दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, केक के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी शेख की ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात वाइस थे, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना हबीबिना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشفاء وسوء